نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہے اور اس کا آج چھٹا دن ہے۔ گویا کہ نصف تک ہم پہنچ چکے ہیں اور اب آگے اب جانتے ہیں کہ اوپر تک جانا، بلندی پہ چڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اترائی شروع ہوتی ہے تو انتہائی تیزی کے ساتھ پھر وہ سفر مختصر ہو جاتا ہے۔ تو اب گویا کہ ہم اترائی کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ تو اب جیسے جیسے ہم اترائی کی طرف جائیں ویسے ویسے ہمارا احساس بڑھتا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب حرمین شریفین جاتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، پھر وہاں سے مکہ کی عبادات سے جب فارغ ہو کے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حکم کیا ہے؟ بیت اللہ سے نکلتے وقت آخری عمل بیت اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر کے دیکھنا۔ چلتے جائیں اپنے ہوٹل کی طرف، گاڑی کی طرف اور پلٹ پلٹ کر بیت اللہ کی طرف دیکھیں اور حسرت بھری نگاہوں سے کہ پتہ نہیں یہاں آنا پھر کب نصیب ہوگا، پھر کب نصیب ہوگا۔ اب یقین کیجئے بالکل وہی کیفیت ہماری بھی یہاں ہونی چاہیے کہ رمضان اب اختتام کی طرف چل پڑا ہے۔ اب جیسے جیسے دن کم ہوتے جائیں، گھنٹے کم ہوتے جائیں، ہمارا احساس بڑھتا جائے کہ پتہ نہیں پھر یہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر یہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب جب احساس بڑھے گا تو پھر ہمیں صرف احساس پر اکتفا تو نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار کرنا ہے کہ واقعی میرے عمل سے پتہ چلے، آپ کے عمل سے پتہ چلے کہ واقعتاً اس بندے کو رمضان المبارک کے اختتام پذیر ہونے پر کس قدر صدمہ ہے، کس قدر یہ پریشان ہے، یہ پتہ چلے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ زبان سے بولنے سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ہاں عمل سے پتہ چلے گا۔ عبادت میں اضافہ ہو جائے، نمازوں میں اضافہ ہو جائے، تلاوت میں اضافہ ہو جائے، ذکر میں اضافہ ہو جائے، دعائیں مانگنا اضافہ ہو جائے اس کے اندر، ہر کوئی دیکھے تو پتہ چلے واقعی یہ کیسا پریشان ہے، ایک قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ کیسے اس کی قدر کر رہا ہے، ایک ایک پل کو اس نے قیمتی بنایا ہے۔ تو عبادات میں الحمدللہ آپ پورا مہینہ نوافل کا، ذکر کا، تلاوت کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک چیز جس کی اشد ضرورت ہے اور جس کی کمی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے وہ ہے دعائیں مانگنا، اللہ سے التجائیں کرنا۔ اس میں اضافہ ہوتا ہوا بہت کم نظر آ رہا ہے۔ یا کئی سارے نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہ اب یہ کیا کر دعا مانگتا کہ نہیں مانگتا۔ عبادت کر لیتا ہے، آدھا گھنٹہ تلاوت، 1 گھنٹہ تلاوت، نوافل، اور جیسے فارغ ہوئے کچھ مانگے بغیر ہی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا مثال دی ہے اس شخص کے بارے میں؟ ایسا شخص جو عبادت کرے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے، یہ ایسا ہے جو صبح سے شام تک مزدوری کرے اور جب شام میں کام مکمل کر کے اجرت کا وقت آئے یہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا جائے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سنادان شخص سے صبح سے شام تک پسینہ نکالا، اپنے آپ کو تھکایا اور اب جب اجرت کا وقت ہے تو اجرت لیے بغیر ہی چلا گیا۔ اب اس نے فرمایا وہ شخص جو عبادت کرے اور اللہ سے دعا نہ مانگے، اس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اس نے عبادت تو کر لی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تلاوت کی اور تہجد کا اہتمام کیا، اشراق کی نماز پڑھ لی، چاشت کی پڑھ لی یا اوابین کی پڑھ لی یا دیگر نوافل کا اہتمام کیا، اب جب اللہ کی طرف سے دینے کا وقت آیا تو یہ لیے بغیر ہی چلا گیا۔ اور اب جانتے ہیں اس وقت فی زمانہ دعاؤں کی کس قدر اشد ضرورت ہے، پورا معاشرہ کس نہج پہ پہنچا ہے، خاندانوں کا کیا حال ہے، انفرادی طور پر کیا حال ہے، اجتماعی طور پر کیا حال ہے۔ آپ بتائیں نا ان مسائل کا حل، ان مشکلات کا حل سوائے اللہ سے مانگنے کے اور کوئی ہے؟ اللہ کی طرف التجا کرنا، رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، یہی تو اس کا حل ہے۔ اور قرآن میں آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں کئی ساری آیتیں ہیں
اللہ پاک نے ذکر کیا اپنے بندوں کو میں تکلیف دیتا ہوں، ان پر پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، آگے ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میرے بندے میری طرف رجوع کر لیں، یہ میری طرف رجوع کر لیں۔ مطلب بھائیو، دعا مانگنا یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز آپ جانتے ہیں یہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا وہ امت کا غمخوار بندہ تھا، جب بھی امت پہ حالات آتے، اتار چڑھاؤ آتا تو فوراً ریونڈ مرکز سے پیغام چلا جاتا پورے ملک کے مراکز کے اندر، اور وہاں یہ پیغام چلتا کہ اب یہ عمل شروع کریں، اب یہ عمل شروع کریں۔ تو بہت سارے اعمال میں ایک عمل یہ بھی بار بار آتا کہ امت سے کہہ دیجئے کہ اپنے دعاؤں کی قوت کو بڑھا لیجئے، دعاؤں کی قوت کو بڑھا لیجئے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں اسے دودھ نہیں پلاتی، جب تک بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کے قدموں میں ڈھیر کرے؟ بندہ بھی جائے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اپنی خطاؤں لغزشوں پر روئے گا، آنسو بہائے گا، اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرے گا، اور اللہ پاک سے پھر مانگے گا اے اللہ تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے، یہ حالات آئی بھی آپ کی طرف سے ہے، یہ جائیں گی بھی آپ کی طرف سے، اے اللہ آپ ہی ان حالات کو تبدیل فرما دیجئے۔ تو اس وقت انفرادی طور پر بھی ہر بندہ پریشان ہے، اجتماعی طور پر بھی ہر بندہ پریشان ہے، اور اس پریشانی کا واویلا ہر کوئی زبان سے مختلف جگہوں پہ کر بھی رہا ہے، لیکن اس کا مداوع کیسے ہو، اس کا علاج کیسے ہو، علاج کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہے۔ تو صرف زبان سے تذکرہ کرنا تو کافی نہیں ہے، اگر مشکلات ہیں تو پھر جائیں نا، جس کی طرف مشکلات آئی ہیں اس کو راضی کر لے، اسے تعلق جوڑ لے، اس کو منا لے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کس طرح ان مشکلات کو آسانیوں میں بدل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، رو رو کے امت کے لیے مانگ رہے ہیں، جنگ بدر کے میدان میں رو رو کے سر بسجود ہیں، اور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان پہ ترس آیا کہ اللہ کے حبیب اب تو سر اٹھا لیجئے، بس اب بس کیجئے، اللہ پاک مدد بھجوا کر کے ہی رہیں گے۔ آخر امام الانبیاء اگر اتنے رو رہے ہیں اور گڑ گڑائے جا رہے ہیں، گڑ گڑائے جا رہے ہیں، تو اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں نا، تو دعا کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس کے اندر عاجزی ہے انسان کی، سب سے بڑی عاجزی انسان کی وہ اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے۔ اسے بھائیو، یہ جو آخر عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے اور کچھ دن دوسرے عشرے کی باقی ہے، جس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا یہ بہت کم نظر آ رہی ہے، دعا بہت کم نظر آ رہی ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کر لیجئے، اور خاص طور پر افطاری کے وقت کی جو دعا ہے اس میں سارے گھر والوں کو جمع کریں، آخری کے چند منٹ کے لیے وہ دعا کے لیے مخصوص کر لیجئے، اور آج ہی سے آغاز کر لیجئے، کل پہ مت چھوڑیے، جو کہتے ہیں نا کل سے شروع کریں گے وہ کل پھر کبھی آتا نہیں ہے۔ وہ کیا خیال ہے پھر اللہ سے مانگے گا نا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں دیکھو، ہم اجتماعی طور پر تو تھوڑی دیر ہی دعا مانگ سکتے ہیں نا، کسی نے نماز پڑھنی ہے، کسی نے کہیں کاروبار پہ جانا ہے، کسی نے ایئرپورٹ جانا ہے، کسی نے اور کہیں جانا ہے، ہم یہاں اجتماعی طور پہ تو لمبی دعا نہیں مانگ سکتے۔ انفرادی طور پر آپ سحری میں اٹھے ہیں اور تہجد میں کھڑے ہوئے اور اس کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیا، کمرے میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، آپ ہیں اور آپ کا پیارا رب ہے، اور آپ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، مانگتے جائیں، ایسی لذت نصیب ہو جائے گی کہ پھر وہ لذت کہیں اور ملے گی بھی نہیں۔ تو اس کا اہتمام فرما لیجئے۔ دوسری بات، آخر عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، منگل کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز، یعنی مغرب سے ہی معتکفین اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے۔ منگل کے دن، بدھ کی رات ہوگی، منگل کا دن گزر جائے گا اور بدھ کی رات شروع ہوگی۔ آج 16واں روزہ ہے نا، آج 16واں ہے نا، تو 16واں 20 کی رات میں، تو منگل کو دن گزر جائے گا، اور منگل کا دن جب گزر ہو تو مغرب کے بعد انشاءاللہ اعتکاف کے لیے معتکفین انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ یہ وہ عمل ہے، اللہ اکبر، اعتکاف کا عمل کیا عمل ہے! اب اسلام نے فرمایا
ایک دن کا اعتکاف معتکف کو جہنم سے 3 خندق دور کرنے والا ہے. 3 خندق. اور ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ آسمان اور زمین کی مسافت سے زیادہ. ایک خندق. اور ایک دن کا اعتکاف 3 خندق. یہ معتکف جہنم سے دور ہو جائے گا. اور پھر جو رمضان المبارک کا سنت اعتکاف جو 10 دنوں پر محیط ہے، وہ 10 دنوں کا اعتکاف کر لے، اللہ اکبر، 30 خندق یہ جہنم سے دور ہو جائے گا. اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رمضان ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ علیہ السلام نے اعتکاف نہ کیا ہو. اور ایک سال ایسا بھی آیا کہ اس میں پورا مہینہ اعتکاف کیا. پہلے عشرے کا اعتکاف، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا. اور وجہ بتائی کہ مجھے پتہ چلا کہ میں پہلے عشرے میں بیٹھا شب قدر کی تلاش میں، تو پہلا عشرہ گزرا تو پتہ چلا کہ اس میں تو نہیں ہے. پھر دوسرے میں بیٹھا، پھر پتہ چلا اس میں بھی نہیں. پھر تیسرے میں بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو پا سکوں. اب ایسا تو پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے اور کوئی سال ناغہ نہیں ہوا. ہر سال اب علیہ السلام پابندی سے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے. اور اعتکاف کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر. بغیر یعنی ایک سب سے بڑا فائدہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے کا، یہ ہر گناہ سے بچا رہے گا. نہ محرم پہ 10 دن تک نظر نہیں پڑے گی. 10 دن تک یہ ٹی وی کی نظاروں سے بچا رہے گا. 10 دن تک داڑھی شیو نہیں کرے گا جو ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے بچا رہے گا. اور 10 دن تک پتہ کتنے گناہوں سے محفوظ رہے گا. آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا ہے، اس نے اس 10 دن کی کیا قدر کی کہ اپنے آپ کو بچا بچا کر کے رہا. تو ایک طرف گناہوں سے بچت، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن میں چونکہ معتکف ہوگا تو کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکے گا. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اللہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے عیادت کے لیے گئے بغیر عیادت کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. اور فرمایا جنازے کے لیے جانا مسلمان پر مسلمان کا حق ہے. یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکے گا. اب علیہ السلام نے فرمایا یہ بغیر شرکت کے اس کو جنازے میں شرکت کا اجر و ثواب ملے گا. اور پتہ اسے کتنے سارے کام ہوں گے جو نیکی کے ہوں گے، یہ اس میں شرکت نہیں کر سکے گا، لیکن اس بغیر شرکت کے اللہ پاک اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے چلے جائیں گے. اس لیے بھائیو یہ موقع ہمیں دے رہے ہیں اللہ پاک، صحت ہے، تندرستی ہے، ہر ساتھی عزم کرے کہ انشاءاللہ اس سال کا اعتکاف ہم نے اہتمام کے ساتھ اس کے اندر یہ 10 دن سنت اعتکاف ہم نے کرنا ہے. اور پھر یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مستورات خواتین کو بھی گھروں میں جا کر کے آپ ترغیب دیں. اوپر بھی مستورات خواتین بیٹھی ہیں اور سن رہی ہیں، وہ بھی عزم کر لیں. اور ان کا اعتکاف تو اور بھی آسان بھی ہے. اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص سی جگہ ہو جہاں وہ روزانہ نماز پڑھتی ہیں، وہاں بس وہ وہاں کی نیت کر لے. آپ نے سامنے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس طرح قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، تم بھی اپنے گھروں میں کہیں نماز نہ پڑھو، بلکہ گھروں کے اندر بھی ایک مخصوص جگہ بناؤ جہاں آپ بھی نماز پڑھیں، آپ کے مستورات بھی نماز پڑھیں. مردوں کے لیے حکم فرض کا مسجد کے اندر ہے، سنت اور نفل نمازیں مردوں کے لیے گھروں میں پڑھنا افضل ہے کہ وہ گھر میں سنت اور نفل پڑھ کے آیا کریں. تو مرد بھی اس کونے میں اس جگہ میں نماز پڑھے، سنت نوافل، اور فرض کے لیے پھر مسجد میں تشریف لائیں. اور جو مستورات ہیں وہ وہاں اپنی مستقل نمازیں، ذکر، تلاوت اسی مخصوص جگہ میں کرے، یکسوئی کے ساتھ، نہ کہ تاکہ نہ کسی کی آمد و رفت ہو، نہ کوئی گزر اوقات ہو، بس وہ ہو اور عبادت کی جگہ ہو. تو اس مخصوص جگہ کی نیت کر لے کہ یہ والا کمرہ میں اس کی نیت کرتی ہوں کہ یہاں پر میں اعتکاف بیٹھوں گی، مسنون 10 دن کے اعتکاف. بس وہ وہاں بیٹھ کر کے اس کمرے میں جو بھی عبادات ہیں وہ وہاں کر سکتی ہیں آرام سے. گھر کا کھانا ہے، کوئی موجود ہے تو وہ پہنچائے، اگر کوئی نہیں پہنچانے والا تو وہ خود باہر جا کر کے کچن میں کھانا پکا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، لا بھی سکتی ہے. ان کے لیے بڑی وسعت ہے، بڑی آسانی ہے ان کے لیے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں جو ہمارے مستورات ہیں، خواتین ہیں، ہم ان کو بھی ترغیب دیں. اب سوچیں نا پورا سال کیسے گزرتا ہے، مردوں کا کیسے گزرتا ہے، عورتوں کا کیسے گزرتا ہے. کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا. آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، دل دماغ کے گناہ ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو کیا ان گناہوں کا ازالہ ہم نہیں کریں گے؟
یوں بس لے کے چلتے رہیں گے؟ یہ 10 دن یہ اللہ نے سنہری موقع دیا ہے. اب گویا کہ علماء نے لکھا ہے اعتکاف کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دہلیز پہ اپنے آپ کو ڈال دیا کہ اللہ جب تک آپ بخشش نہیں فرمائیں گے نا میں پلٹ کے جاؤں گا نہیں، جب تک میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے میں پلٹ کر جاؤں گا نہیں. اللہ اکبر. اور بندہ بندے کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کو بھی ترس آ ہی جاتا ہے، وہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر ہی لیتا ہے کہ یار چلو بس دو ہی، یہ واقعی ضرورت مند لگ رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن سے پڑا ہوا ہے، جا ہی نہیں رہا. اور پھر جو ارحم الراحمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اس کے دہلیز پہ، اس کے چوکٹ پہ وہاں پڑ جائے تو کیا خیال ہے پھر وہ بخشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ مغفرت فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان لیں. مرد حضرات بھی اور مستورات خواتین بھی موقع کو غنیمت جانیں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ اس سال کا جو اعتکاف ہے ہم نے اس کو پابندی کے ساتھ سنت اعتکاف کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان بقیہ ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب